بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر درود پاک کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ دو تین باتیں سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سلام بھی بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ عبادات ایسی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مقید بالزمان، کسی خاص وقت کے ساتھ وہ مقرر ہیں۔ مثلا نماز ہے اپنے وقت کے اوپر مقرر ہے، فجر ہے تو اس کا اپنا وقت ہے، ظہر ہے تو اپنا وقت ہے، مغرب ہے اپنا وقت ہے، عشاء ہے تو اپنا وقت ہے۔ رمضان کے روزے ہیں ایک خاص وقت کے اندر مقرر ہیں۔ کوئی عبادات ایسی ہوتی ہیں جو مقید بالمکان ہوتی ہیں، خاص جگہ پر ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ مثلا حج ہے، وہ خاص وقت میں اور خاص جگہ، خاص مقامات کی زیارت کرنے کا نام حج ہوتا ہے۔ کچھ عبادات جو ہیں انہیں مالی عبادات کہا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ و خیرات دینا۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قید نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کی قید نہیں لگائی کہ صرف صبح کے وقت پڑھنا ہے تو دوپہر کے وقت نہیں پڑھنا، یا دوپہر کے وقت پڑھنا ہے تو رات کے وقت نہیں پڑھنا، یا رات کے پہلے وقت کے اندر پڑھنا ہے آخری وقت کے اندر نہیں پڑھنا، یا یہاں سے درود پڑھنا ہے وہاں جا کے نہیں پڑھنا، یا صرف وہاں جا کر ہی درود ہوتا ہے یہاں سے درود نہیں پہنچتا، تو لہذا جب مدینے جائیں گے پھر ہی درود پڑھا جائے گا۔ کسی چیز کی بھی کوئی قاعدہ یہاں پر موجود نہیں، اور قاعدہ یہ ہوتا ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق کے اوپر جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ لہذا مطلقاً درود پڑھنے کا حکم ہے، جس وقت بھی انسان کے پاس وقت ہو، خواہ وہ اذان سے پہلے پڑھیں، خواہ اذان کے بعد پڑھیں، نماز سے پہلے پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، صبح کے وقت پڑھیں یا شام کے وقت پڑھیں۔ یہ انسان کے اپنے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کے پاس کس وقت ہے۔ جب بھی اسے موقع ملے وہ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھے گا تو اسی وقت حضور کی بارگاہ میں وہ درود پاک پہنچ جائے گا۔ پھر دوسری بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کا تعلق کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، ماضی کے ساتھ، حال کے ساتھ یا مستقبل کے ساتھ۔ اگر تو اللہ تعالیٰ یہاں جملہ فعلیہ بیان کرتا تو کسی کی سمجھ میں آ سکتا تھا کہ یہ جو درود ہے یہ صرف ماضی کے اندر پڑھا جائے گا، یا یہ صرف حال کے اندر پڑھا جائے گا، یا یہ صرف فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ اسمیہ بیان کیا جو دوام کے اوپر دلالت کرتا ہے، جو استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے یہاں پر وقت کی قید اللہ نے نہیں رکھی، زمانے کی قید اللہ نے نہیں رکھی، مطلق اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر درود پاک بھیجتا ہے۔ پھر کئی اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں رکوع کی حالت میں، کئی اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں، کئی اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں
قیام کی حالت میں۔ یہاں پر فرمایا وَمَلَائِکَتَہُ، ملائکہ کی اضافت کر دی ہے یہاں پر کہ اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ایک فرشتہ یا مخصوص فرشتے ہیں صرف انہوں نے ہی درود بھیجنا ہے اور کسی نے نہیں بھیجنا۔ فرمایا وہ فرشتے اپنی عبادات اپنی جگہ پر کریں گے، لیکن جب باری آتی ہے درود پاک کی تو یہ درود ہے محبت کا ثبوت۔ تو میرے سارے فرشتے ہیں نبی پاک پہ درود پڑھ کے جو ہے وہ محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ میرے سارے فرشتے حضور کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ وہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں پر 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں، 70,000 شام کو فرشتے آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آتے ہیں علماء نے لکھا ہے قیامت تک جو ہے انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اپنے امتیوں کے اوپر کرم ہے کہ امتی ہر دوسرے مہینے، چھٹے مہینے، سال بعد، 2 سال بعد حضور علیہ السلام کرم فرماتے ہیں، امتی دوبارہ وہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ درود جو ہے نا یہ صلی یصلی، یہ ہمیشہ اس کا معنی فاعل کے مطابق کیا جاتا ہے، یعنی جیسا فاعل ہوگا ویسا ہی اس کا معنی ہوگا۔ جب درود کی نسبت ہم کرتے ہیں نا اللہ کی طرف کہ اللہ درود بھیجتا ہے، تو وہاں پر یہ معنی نہیں کیا جائے گا کہ اللہ درود پڑھتا ہے۔ پڑھنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، زبان کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، جسم کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے، مکان کا، مکان کے لیے کسی زمانے کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، مکان سے اللہ پاک ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ درود بھیجتا ہے تو اس کے کئی معنی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر رحمت کاملہ نازل فرماتا ہے، اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو خاص اپنا قرب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ہمیشہ حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مخلوق درود بھیجتی ہے، انسان درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں اور اپنے غلام ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ تو جانتے ہی ہیں لیکن میں بھی آپ کا گناہگار امتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جب حضور کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آج میرے امتی نے میرے اوپر اتنی مرتبہ درود بھیجا ہے۔ اعمال کی بات چلیے تو ایک بڑی لطیف بات میں کرنے لگا ہوں۔ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو قطعی القبول ہوتی ہیں اور کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو ظنی القبول ہوتی ہیں۔ ظنی القبول کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، عمرہ اور حج کرتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان کے اوپر جو منحصر ہے، قبول کرے یا نہ کرے، تو اسے کہا جاتا ہے ظنی القبول عبادات۔ قطعی القبول عبادات کا مطلب ہے کہ ایسی عبادات کہ جو اللہ لازمی قبول فرماتا ہے، جن کو رد نہیں فرماتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام کرنے کی ابتدا کے اندر اور ہر نیک کام کرنے کے بعد میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو، اس لیے کہ جب تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو پھر ایسے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے درود کو تو قبول کر لے لیکن نماز کو واپس کر دے، زکوٰۃ کو واپس کر دے، صدقے کو واپس بھیج دے یا حج کو واپس بھیج دے کہ میں نے صرف درود پاک کو قبول کرنا ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی جتنی عبادات ہوتی ہیں ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آخری بات میں کرتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور حضور علیہ السلام کے اوپر سلام بھیجو۔ جہاں تک درود کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ
اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، سلام کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن جب امت کی باری آئی تو کہا گیا کہ درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے۔ سلیم و تسلیمہ یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق تین باتوں کے لیے آتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تاکید کے لیے آتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام بھیجنا تمہارے اوپر لازم اللہ کر رہا ہے اور تمہیں تاکید کے ساتھ حکم دے رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب دل کرے تو سلام بھیج لو، دل کرے تو سلام نہ بھیجو۔ یہ ایک خاص عبادت ہے، اس کے لیے ضرور وقت نکالو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ میرا امتی، یہ جو امتی ہے یہ حضور علیہ السلام سے خاص محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں، کو وظیفہ بتائیں، میں وظیفہ کیا کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو پہلے کیا کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں سارے وظیفے کرتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر تھوڑا سا وقت اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ پھر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اب میں جو ہے وہ 1/3 حصہ آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں اور باقی جتنا وقت ہوتا ہے باقی وظیفے کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم زیادہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر جب دوبارہ وہ صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ آدھا وقت میں باقی وظیفے پڑھتا ہوں، آدھا آپ کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا یہ بہتر ہے، اگر تم وقت بڑھا دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تیسری مرتبہ آئے تو عرض کی یا رسول اللہ وقت کے 3 حصے درود پڑھتا ہوں، 1 حصہ دوسرے وظیفے کرتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل تیرا بہت بہتر ہے، لیکن اگر زیادہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بڑا مقبول ہوگا۔ جب اگلی دفعہ وہ صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں ہر وقت جو آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں، جب بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے آپ کے اوپر درود و سلام بھیج دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔